خیریت سے ہوں گے. جناب ویورز، اس دفعہ کی ویڈیو جو ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے اور بڑی جسے کہتے ہیں نا آپ کے لیے ایک نالجیبل ہے کہ آپ لوگ اس میری ایڈوائس پہ عمل کیجیے گا. یہ سورج گرہن کے بارے میں ہے جو کہ 21 جون کو ہونے جا رہا ہے. اور یہ سورج گرہن بڑا ہی جسے کہتے ہیں نا کروشل پیریڈ میں آ رہا ہے. ایک تو 5 گروہ جسے کہتے ہیں نا 5 گرہ اکٹھے ریٹروگریشن میں ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم لوگ پہلے ہی کس سین میں سے گزر رہے ہیں. اور یہ جو سارا یہ وائرس جو ہمارے ارد گرد پھیلا ہوا ہے اس نے ہمیں کافی زیادہ ہمارے اندر ایک خوف اور ایک جیسے کہتے ہیں نا ہم وار کسی کیفیت میں ہیں. تو پہلے تو میں آپ کو 22 مئی کے بارے میں آپ سے ڈسکس کروں گی کہ 22 مئی جو کہ ہم نے 22 مئی ابھی جو ایک ایونٹ ہوا، ایک حادثہ ہوا اتنا بڑا، یعنی کہ جس کو ہم بھول نہیں پا رہے ہیں. اور ہم لوگوں نے تو اس کی وجہ سے عید بھی نہیں کی اور کسی قسم کی جسے کہتے ہیں نا ہم نے کوئی خوشی نہیں منائی کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ صدمے میں تھے. اور وہ میں نے اس کی ویڈیو بنانی تھی اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی یہ بتانے کے لیے کہ 22 مئی کو اماوس ہے. اور اماوس کی جو رات ہوتی ہے وہ بڑی سارا دن سے لے کے رات تک جو ہے نا یہ بہت ہیوی ہو جاتی ہے، بھاری ہو جاتی ہے. اور تمام راتوں میں سے یہ خوفناک رات ہوتی ہے جس میں بلائیں اور وبائیں اتاری جا رہی ہوتی ہیں. تو اس کے لیے خاص صدقات ہوتے ہیں. میں نے اپنے دوستوں کو اور فرینڈس وغیرہ کو ویسے اویئر کر دیا تھا کہ ٹریول نہیں کریں وغیرہ وغیرہ. ویسے بھی میں نے دوستوں کو سب کو بتایا ہوا ہے اپنے ویورز کو کہ یہ جو جون کی 30 تک اور سپٹمبر کی 23 تاریخ تک تھوڑا احتیاط رکھیں کیونکہ تھوڑا وقت جو ہے وہ سخت ہے. اور ہم پہلے بہت دکھی ہیں یہ جو ابھی حادثہ ہوا ہے اور اس کے لیے تہہ دل سے کہتے ہیں نا ان کے لیے دعا گو ہیں تمام لوگوں کے لیے. اور جو پیچھے ان کے جو عزیز و کارب ہے اللہ پاک ان کو صبر و جمیل عطا کرے. اور اب جو سورج گرہن ہونے جا رہا ہے یہ بھی آپ کو میں بتاتی چلوں کہ یہ اگین اماوس کی رات ہوگی اور اس میں 5 بڑے گرہ یعنی کہ اس میں جوپیٹر، سیٹرن اور وینس، مرکری، یہ 4 تو یہ ہو گئے اور پلوٹو. یہ 5 گرہ ویسے ریٹروگریشن ہے، 5 بڑے گرہ. اب 5 گرہ جب بڑے ریٹروگریشن میں ہوں تو آپ سوچیں کہ 5 بڑے ہاؤسز، 5 بڑے پلانٹ یہ جو ہمارے سارے رول کر رہے ہیں یہ تمام ریٹروگریشن میں ہیں. ان کی پاورز ویسے ہی آلموسٹ ختم ہونے کو ہیں. اس میں یہ سولر کلپس ہو رہا ہے اور پلس راکیت جو ہے وہ جس نکشترا میں بیٹھا ہوا ہے وہ آلریڈی جو ہے وہ ایک بڑا میننگ فل ہے. اور ویورز جب یہ یعنی کہ دیکھا گیا ہے جب یہ نکشترا میں اور یہ اس طرح سے سیٹرن اور پلوٹو کا جب کنجکشن ہوا ہے تو بڑا ہی خوفناک قسم کا کوئی رزلٹ لے کے آیا ہے. اور ابھی یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ 33 ایئرس کے بعد جو ہے نا یہ ان دونوں کا کنجکشن ہوا ہے. اور اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس کنجکشن میں اس سے پہلے کیا ہوتا رہا ہے. کچھ تھوڑا سا میں آپ کے لیے اسٹڈی میں نے کچھ پریپریشن کی ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں، اویئر کر سکوں اور اکارڈنگ ٹو دیٹ ہم اس اسٹڈی کے اکارڈنگ ہم آگے چل سکیں اور آگے اپنی پریکاشنز کر سکیں. کیونکہ ہم لوگوں کا کام ہے اسٹرالوجر کا آپ لوگوں کو بتانا، یہ اویئر کرنا کہ آگے آنے والے دن کس ٹائپ کے یا کس قسم کے ہوں گے تو آپ نے کس قسم کی پریپریشن رکھنی ہے. تو یہ جو سولر کلپس ہے یہ سب سے پہلے اس سال میں دو سولر کلپس ہوں گے اور 3 لیونر کلپس ہوں گے. ایک سولر کلپس 21 جون کو ہے، دوسرا آئی گیس دسمبر کے کہیں آس پاس ہے. لیکن اس کی اتنی زیادہ ہمارے ممالک پہ اثرات نہیں ہوں گے جو کہ اس دفعہ اس سولر کلپس سے ہیں. تو اس کا سب سے زیادہ جو اثر ہے وہ دیکھنے میں آئے گا کہ جاپان، چائنا، مڈل ایسٹ، افریقہ، امریکہ، پاکستان اینڈ انڈیا، ان تمام ممالک کے اوپر اس کا اثر ہوگا. کیونکہ یہاں پہ یہ کنگن سورج گرہن کہا جاتا ہے اور یہ یہاں پہ مسلسل 5 گھنٹے اور آئی گیس 9 منٹ کچھ اس طرح سے یہ چلے گا. صبح 8:30 سے آنورڈ سٹارٹ ہو جائے گا اور دوپہر کے تقریباً 3 بجے آلموسٹ کلوز ہو جائے گا. بٹ سٹل ہم اس کو کہیں گے کہ جو اسپیشلی پریگننٹ عورتیں ہیں ان کو ہم ایک رات پہلے سے وارننگ دے دیتے ہیں کہ وہ ہر طرح کے کام بند کر دیں سوائے خدا کی عبادت کے، اللہ پاک کی. اور مطلب یہ ہے کہ جو بھی قرآن پاک یا جس چیز کی بھی ورد کریں یا تلاوت کریں اس حالت میں رہیں، بلکہ تمام لوگوں کو، اور کوشش کریں کہ اس کو مت دیکھیں. تو
یہ ساری چیزیں ہیں یہ سولر اکلپس کے بارے میں. اب یہ جو جن ممالک کو یہ افیکٹ ہوگا ان کی جو اس کی لپیٹ میں آئیں گے ان میں جو زیادہ تر جو ہے نا یہ میں نے آپ کو جو ممالک بتائے ہیں. اس کے علاوہ یہ اس سولر اکلپس کا ایک اور سسٹم ہوتا ہے کہ سولر اکلپس کتنے پرسینٹ جو ہے نا سن کو کور کرے گا. اچھا سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ یہ 75 to 80% تک کور ہوتا ہے, یعنی کہ پورا ڈارک ہو جاتا ہے 75% to 80%. تو اس کا ہم شیڈو کہتے ہیں کہ ود ان 6 month یہ جو ہے نا یہ اپلیکیبل ہوگا. اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ سولر اکلپس جو ہوتا ہے وہ 99% کور ہو جاتا ہے, سورج بالکل ڈارک ہو جاتا ہے. اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر آپ کو یہ اس کا شیڈو یعنی کہ ہم جو میں نے ریڈ کیا ہے اسٹڈی کی ہے وہ سپٹمبر سے سٹارٹ ہو جائے گا, یعنی کہ ود ان 3 month جو ہے نا یہ اس کے افیکٹ آنا شروع ہو جائیں گے. اب اس کی جو دیکھتے ہیں کہ اس کی اب کیا افیکٹ ہے ہماری گورنمنٹ پہ یا عام لوگوں کے اوپر. تو اس کے لیے میں تھوڑی یہ دیکھ رہی تھی, میں اسٹڈی کر رہی تھی کہ گورنمنٹ کی اور سیلیبریٹیز کو تھوڑا سا مشکل حالات کا سامنا ہو سکتا ہے. اور چونکہ یہ جو کیتو ہے اور مطلب 2 نکشترا میں بیٹھا ہوا ہے اور جن نکشترا میں یہ بیٹھا ہوا ہے اس کے حساب سے اگر ہم دیکھیں گے ریڈ کریں تو یہ ہمیں یہ جسے کہتے ہیں نا یہ جو نکشترا یا جو سائنز ہیں یا جو ہاؤسز ہیں وہ ہمیں یہ پریٹینڈ کر رہے ہیں یا ہمیں یہ دے رہے ہیں کہ دیٹ مینس کہ ہم اینگرنس میں جا سکتے ہیں, ہم سیڈنس میں جا سکتے ہیں, اور ہم کوئی بہت زیادہ کنفیوژن کریٹ کر سکتے ہیں, ہمارا ارد گرد کا ماحول کچھ اس قسم کا ہو جائے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہیوج فائنینشیل لاسز بھی کچھ شو ہو رہے ہیں, تو وہ آپ نے اس کے بڑے کیئرفل اور اس کو ہینڈل کرنا ہوگا. اچھا یہ 5 گرہی یوگ جو ہے ان میں جو ایک وہ لگا تھا سولر اکلپس دسمبر میں جس کی وجہ سے ہم اس تک یہاں تک پہنچے ہیں. تو اب دیکھنا یہ کہ یہ پچھلے جو سولر اکلپس تھا اس کو یہ بیلنس کرے گا یا اس کو بڑھائے گا. 2 طریقے ہیں, اب یا تو اس کو بیلنس کر دے گا جس کی وجہ سے وہ وائرس کا کنجکشن وائرس کا پھیلاؤ ہوا اور سیٹرن اور اس کا کیا بولتے ہیں اس کا جو سیٹرن کا اور اس کا پلوٹو کا جو کنجکشن ہوا اس کی وجہ سے یہ وائرس آیا یا پیچھے اس میں آیا کیا نام ہے جو پچھلا سولر اکلپس تھا. لیکن ابھی جو میں دیکھ رہی ہوں جو میں نے یہ ریڈ کیا ہے کہ جب سولر اکلپس لگے ہیں اس کے علاوہ سیٹرن اینڈ پلوٹو کا جب کنجکشن ہوا ہے تو کوئی بڑی ہیوج چینج لے کے آیا ہے. جیسے کہ میں کچھ دیکھ رہی تھی کہ 1947 میں بھی سیٹرن اینڈ پلوٹو کا کنجکشن ہوا تھا اور فرسٹ ورلڈ وار سٹارٹ ہوئی تھی. یہ میں جو اسٹرالوجی پڑھتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں میں ان کے لیے بتا رہی ہوں. پھر اس کے بعد 1947 میں ہی سیٹرن اینڈ پلوٹو کا پھر کنجکشن ہوا اور اگست ماہ میں آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا پاکستان کی برتھ ہوئی یا ان کا فریڈم ان کو ملا. اس کے بعد پاکستان اور اس تک کرک راشی میں یہ دونوں کا کنجکشن تھا. یہ میں بات کر رہی ہوں اکارڈنگ ٹو 1947 سیٹرن اینڈ پلوٹو کی. اچھا جناب اس کے بعد پھر 1947 کے آس پاس ہی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا بھی نا جسے کہتے ہیں کہ ان کا وہ ان کی بگننگ یا ان کی جسے کہتے ہیں وہ سٹارٹ ہوا تھا. اور 1965 میں ویتنام وار ہوئی تھی تب بھی ان کا کنجکشن ہوا تھا اور سولر اکلپس تھا. پھر 2001 میں 5 اگست کو بھی سیٹرن اینڈ پلوٹو جو ہے نا کیتو میں کنجکشن ہوا تھا. اور دیکھیں اور اس کے بعد 9/11 وار سٹارٹ ہو گئی تھی. تو یہ ساری چیزیں اور تب بھی وہ کیتو کا مول نکشترا تھا اور وہ سارا کچھ تھا اور یہ اس طرح سے ہوتا چلا آیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ سیم سب کچھ ویسے ہی اسی مینرز میں ہو رہا ہے اسی فارم میں آ رہا ہے. تو دیٹ مینس کہ یہ کوئی ایسی کوئی خدا نہ خواستہ ہمیں اس سائڈ پہ نہ لے کے جا رہا ہو یہ چیزیں لے کے جا رہی ہوں جو کہ آلریڈی ہمارے لیے ہم بڑی ہی ٹربل میں ہیں. تو میں اپنے ویورز کو اور آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو ٹائم پیریڈ ہے جو ٹائم فریم ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 21 جون کے بعد اور 23 سپٹمبر تک
آپ نے بڑا ہی کوائٹ اینڈ کول رہنا ہے، اور جسے کہتے ہیں نا اپنے آپ کو بڑا اس میں، کیونکہ یہ جو ہے یہ پھر یہ وقت بتا رہا ہے کہ پھر کیتو اور اس کا کنجکشن ہے، کیتو اور سیٹرن اینڈ پلوٹو کا، اور اسی طرح سیجیٹیریس میں کنجکشن ہے، جو کہ دیٹ مینس کہ ہمیں یہ پھر وارننگ دے رہا ہے، ہمیں پیچھے والی باتیں بتا رہا ہے، اور اس کے پیچھے جو کچھ ہوا اب آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اس کو دھیان رکھیں، اور آپ اس کو سوچیں، اور اس کو دوبارہ ریڈ کریں کہ پیچھے کیا ہوا تھا۔ اچھا، اس کے بعد میں یہ دیکھ رہی تھی، میری جو اسٹڈی بتا رہی تھی کہ اگر کوئی اس میں اس مین وائل اس سینیریو میں آپ یہ دیکھیں کہ آفٹر 21 جون جو سولر اکلپس کے بعد کچھ اس قسم کے مس ہیپس ہوں گے، کچھ سیلیبریٹیز کو خطرہ ہوگا، کسی گورنمنٹ کے کچھ لوگوں کو ایسا خطرہ ہوگا کہ خدا نہ خواستہ کوئی جان کا خطرہ یا کوئی اس قسم کے اس قسم کے ایونٹس ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس کی ریٹروگیشن جو ہوگی، اس میں کچھ لوگوں نے، اب میں دیکھ رہی ہوں کہ نارمل لوگوں کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ اب یہ جوپیٹر اور وینس دونوں ہی سٹارز ریٹروگریڈ ہیں، اور جوپیٹر کا سب کو پتہ ہے وزڈم کا سٹار ہے، اور یہ ہمیں اصول اور وزڈم ہمیں یہ سکھاتا ہے، اور جو ہمارا یہ وینس ہے یہ آلریڈی جو ہے نا یہ صلح اور اس کا سٹار ہے، یعنی کہ یہ بھی ہمیں نا یہ اصولوں کی صلح دیتا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر ہمیں دیٹ مینس کہ ہم اب اس وقت اس کو فالو نہیں کر پائیں گے، اور ہم سے کچھ الٹی پلٹی مسٹیکس ہوں گی، اور خدا نہ خواستہ کہ جن لوگوں نے، مطلب میں یہ کہتی ہوں کہ جن لوگوں نے چھپ کے شادیاں کی ہوئی تھیں، کوئی بزنس کیے ہوئے تھے، کوئی پراپرٹیز لی ہوئی تھی، ان کے سیکرٹس ریویل نہ ہو جائیں، اوپن نہ ہو جائیں، یعنی کہ اور کوئی گورنمنٹ سے ایسی مسٹیکس پہلے کسی گورنمنٹ نے کی ہوئی تھی تو وہ دوسری گورنمنٹ کے گلے نہ پڑ جائے۔ تو اس طرح کی چیزیں کچھ مس ہیپس ایسے کچھ دیکھنے کو آ رہا ہے، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ تو اس کی جسے کہتے ہیں نا اس کے لیے ہمیں بڑا ہی کیئرفل رہنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہاں میڈیا پہ اور باقی چیزوں پہ آپ نے دھیان نہیں دینا، آپ نے مین وائل اس میں صرف اپنے اندر کی آواز سننی ہے، تو آپ کو فیل ہوگا کہ بہت کچھ بہتر ہے اور بہتر ہو جائے گا، کیونکہ اس درمیان میں اور بھی چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ لوگ بڑے دھرنے وغیرہ دیں گے، پروٹیسٹ کریں گے، اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور گورنمنٹ کے خلاف بہت قسم کی ان کی جسے کہتے ہیں وہ ایکٹیویٹیز زیادہ ہو جائیں گی۔ تو آپ نے اس درمیان میں خود کو بڑا کول اینڈ کام اینڈ کوائٹ رکھنا ہے، کیونکہ یہ بہت ساری کانسپریسیز کی جو ہے وہ تھیوریز بنیں گی، تو اس میں آپ نے اس چیزوں کو سچ نہیں ماننا، اور بالکل جسے کہتے ہیں کام اینڈ کوائٹ اپنے کاموں پہ لگے رہنا ہے، کیونکہ سیٹرن اور پلوٹو 33 ایئرز کے بعد اکٹھے ہو رہے ہیں اور اکٹھے ہو چکے ہوئے ہیں، تو ہمیں ابھی میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ وقت ہمیں بتائے گا 20 مئی کے بعد کا کہ اب ہم نے کس طرح کی زندگی گزارنی ہے، کیسی زندگی ہم گزار چکے ہیں، اور اب آگے والے سین بہت چینج ہے جو کہ ہماری آنکھ، ہماری اسٹڈی، ہمارا ویژن اتنا بڑا براڈ نہیں ہے جو ہم اس کو دیکھ پائیں، جو اللہ تعالیٰ نے جس کی پلاننگ کر دی گئی ہوئی ہے۔ تو ابھی ہمیں بہت ساری چیزوں کو اس کو دیکھ کے سوچ سمجھ کے چلنا ہوگا، اور بس یہ ہے کہ یہ ان دنوں مین وائل بس یہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ نے جو مین چیز ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ 21 جون کے بعد 23 سپتمبر تک آپ نے بڑا جیسے کہتے ہیں ہم یہ کیتو اس میں رہنا ہے سیجیٹیریس میں، اور ہم نے اپنے آپ کو بڑا بچا کے سوچ سمجھ کے چلنا ہوگا۔ اس میں بہت سارے جیسے کہتے ہیں وہ آپ کے اوپر گرے کرائسس بھی سمجھ لیں، اکنامیکل کرائسس بھی ہو سکتا ہے، اور ہاں چائنا اور امریکہ کی ٹسل سٹارٹ ہو سکتی ہے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ LA اور سین فرانسسکو پہ کوئی بایولوجیکل ویپن یا کوئی اکنامیکل کرائسس وہاں پہ سٹارٹ ہو جائے جس کا امریکہ چائنا کو قصوروار ٹھہرائے، تو ہم ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے ہم تھرڈ ورلڈ وار کی طرف بھی جا سکتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں میرے منہ میں خاک ہمیں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سوچ سمجھ کے کرنا ہے، ہم نے صرف اپنے اندر کی آواز کو سننا ہے، اور میڈیا پہ اور ارد گرد لوگ کیا پھیلا رہے ہیں کچھ نہیں سننا، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ ہمیں اس برے وقت سے نکالے گا۔ اور میری بہنیں جو پریگننٹ ہیں ان کو میں اسپیشل کہوں گی کہ 21 جون 20 جون سے وہ اپنی تمام ایکٹیویٹیز کو ترک کر دیں، کٹنگ اور کھانا پکانا، یہ وہ سلائی کڑھائی نتھنگ، کچھ بھی نہیں،
صرف گھر میں کمرے میں اندر بیٹھیں اور خود کو نا عبادت میں مصروف رکھیں، بلکہ ہم سب اس میں آئیں۔ اور اس کے علاوہ یہ صدقات یہ ہیں کہ ایک دن پہلے سے آپ گھر میں فروٹ مختلف قسم کے تھوڑے تھوڑے لا کے، جتنی آپ کی توفیق ہے وہ لا کے رکھیں، اور ہر طرح کا اناج وہ بھی لا کے رکھیں، اور آٹا، روٹی، کھانا، چاول جو بھی آپ کھاتے ہیں اس کا ایک ایک پورشن ایک بڑے تھالی میں یا پلیٹ میں رکھ لیں، اور وہ صبح جب سورج گرہن ختم ہو جائے تو وہ بچوں میں بانٹ دیں۔ تو مجھے اپنا فیڈ بیک دیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اور تھینک یو سو مچ الفجر ٹی وی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، دیکھتے رہیے۔ اوکے، ٹیک کیئر۔